آگے دیکھیے قرآن 346 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کے مخرج پیشاب سے یعنی پیشاب کے مخرج سے جو بیمار نہ ہو کوئی ایسا پانی خارج ہو جس میں ان 3 علامات میں سے جن کا ذکر اوپر کے مسئلے میں کیا گیا ہے، یعنی کہ کون سا ذکر ہوا ہے؟ اچھل کر نکلے، شہوت کے ساتھ، بدن سستی، یہ والا 3 شرطیں جن کا ذکر اوپر مسئلے میں کیا گیا ہے، ایک علامت موجود ہو، ٹھیک ہے، اور اسے یہ علم نہ ہو کہ باقی علامات بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر اس پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اسی وضو کو کافی سمجھے، اور اگر وضو نہیں کیا تھا تو صرف وضو کرنا کافی ہے، پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تینوں شرطوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تینوں شرطیں اگر موجود ہوں گی تو پھر وہ منی کا حکم اس پہ لگایا جائے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کا جو بس وضو میں اگر اس نے کیا ہوا ہے تو وہ وضو کو دوبارہ کرے گا، ورنہ غسل اس کا نہیں ہوگا، کہ غسل اس پہ واجب نہیں ہوگا۔ 347 میں کہہ رہے ہیں کہ منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے، اور اگر پیشاب نہ کرے اور غسل کے بعد پیشاب نہیں کیا اس نے اور غسل کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، یعنی کہ اگر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا، اس نے مطلب ازدواج کے اس رشتے میں ایسا کچھ اس نے کیا، اعمال ایسے کیے ہیں، تو اس کے بعد جو منی خارج ہوئی، اس کے بعد اس نے پیشاب نہیں کیا، اب اس نے غسل بھی کر لیا، غسل کے بعد اس نے پیشاب کیا اور اس پر سے اس کی جو لیکوڈ، دیکھیں پیشاب ایک الگ چیز ہے، وہ ایک جو پانی ہوتا ہے منی کا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، تو وہ پھر جو ہے پانی وہ اگر دیکھتی ہے تو گاڑھا پانی دیکھتی ہے تو وہ منی کا حکم رکھے گا، اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ آگے دیکھیں ہمارا اگلا جو مسئلہ ہے 348 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عورت سے جمع کرے، ٹھیک ہے، اور عضو تناسل سپاری کی مقدار تک یا اس سے زیادہ داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو خواہ یہ دخول فرج میں ہو یا دبر میں ہو، وہ خواہ وہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، اب عورت کا حکم لگا رہے ہیں کہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، اور خواہ منی خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں جنب ہو جائیں گے، یعنی کہ دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، یعنی کہ اس نے جو ہے اس عمل کے دوران جو ہے وہ اس کا جو عضو تناسل ہے وہ جو ہے زیادہ گیا ہے یا کم گیا ہے، جس بھی صورت میں گیا لیکن گیا ہے، اس کی وجہ سے اس پر سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، عورت پر بھی اور مرد پر بھی۔ آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ 349 میں اگر کسی کو شک ہو کہ عضو تناسل سپاری کی مقدار تک داخل ہوا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا، مطلب ایک دفعہ عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، وہ بہت اپر لیول کی جو سچویشن ہوتی ہے نا اس میں ہوتا ہے، ایک بندے نے جو ہے سرسری سا یہ عمل انجام دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے، اب اس کو شک ہے ہو رہا ہے کہ اس نے تناسل جو ہے وہ سپاری تک گیا ہے یا سپاری کی مقدار تک داخل ہوا یا نہیں، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اب شک ہے نا، کیونکہ جہاں پہ شک آ جاتا ہے وہاں پہ پھر شریعت جو ہے وہ چھوٹ دے دیتی ہے۔ آگے دیکھیں 350 میں کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اگر کوئی شخص کسی حیوان کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی حیوان کے ساتھ اس نے یہ عمل گندہ کیا ہے، حیوان کے ساتھ وطی کرے، یعنی اس کو کہتے ہیں وطی کرنا، جیسے زنا ہوتا ہے نا، ویسے اگر کسی انسان کے ساتھ کرے اور حیوان کے ساتھ کرے اور اس کی منی خارج ہو، یعنی اس انسان کی منی خارج ہو، تو صرف غسل کرنا کافی ہے، اور اگر منی خارج نہ ہو تو اس نے وطی کرنے سے پہلے وضو کیا ہوا ہو تب بھی صرف غسل کرنا کافی ہے، اور اگر وضو نہ کر رکھا ہو تو واجب یہ ہے کہ غسل کرے اور وضو بھی کرے، اور مرد یا لڑکے سے وطی کرنے، یعنی کہ اب کسی مرد نے کسی لڑکے کے ساتھ وطی کرنے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ غسل کرے گا، غسل واجب ہے اس کے اوپر۔ 351 اب دیکھیں ہم خود اس عمل کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ گناہ ہے، یا ہم اب اس کے گناہ یا ثواب کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس کی جو اس کا جو فریضہ بنتا ہے، یعنی اس کا غسل فریضہ بنتا ہے، اس کا وضو فریضہ بنتا ہے، وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے اس چیز سے بات نہیں کر رہے کہ ہم جو ہے وہ گناہ ہے اس کا یہ کرنا یا وہ، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے۔ آگے دیکھیں قرآن 351 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے لیکن خارج نہ ہو، یا انسان کو شک ہو کہ منی خارج ہوئی، اب پھر شک آ گیا ہے، منی خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، شک کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ 352 میں کہہ رہے ہیں کہ جو شخص غسل نہ کر سکتا ہو لیکن تیمم کر سکتا ہو، وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اب جس کا غسل جو ہے بنتا تھا، جو شخص اب وہ غسل نہیں کر پا رہا، پانی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ 353 میں کہہ رہے ہیں اگر وہ شخص اپنے لباس میں منی دیکھے
اور جانتا ہو کہ اس کی اپنی منی ہے اور اس نے اس منی کے لیے غسل کی نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے. یعنی اب اس کے کپڑے ہیں، اس نے اپنے کپڑوں پہ دیکھا تو یعنی اب اس نے غسل بھی نہیں کیا ہوا تھا، اس کو اب یاد آ گیا کہ میں نے تو اس پہ غسل بھی نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا. کیونکہ انسان کبھی بھول بھی جاتا ہے تو اس کے بھولنے کی صورت میں اب اس پر کیا ہوگا کہ جب یاد آ جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا. اور جن نمازوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس نے منی خارج ہونے کے بعد پڑھی تھی ان کی قضا کرے گا. اب جو پڑھ چکا ہے، اس کو بھول گیا تھا کہ میں نے غسل کرنا تھا، اور نمازیں بھی اس صورت میں اتنی زیادہ اس نے پڑھ لی، تو وہ ساری نمازیں قضا کرے گا. لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے. خارج ہونے کے بعد پڑھی تھی ان کی قضا کرے گا، لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے جن کے بارے میں احتمال ہو. یعنی کہ جی ہرن، یعنی کہ جو اس نے نمازیں پڑھ لی ہیں ان کے لیے تو وہ سارے نمازوں کو جو ہے وہ قضا کرے گا. لیکن آگے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے جن کے بارے میں احتمال ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے سے پہلے پڑھی تھی. کیونکہ یہاں پہ اوپر والی دیکھیں سچویشن میں کہہ رہے ہیں کہ اسے یقین ہو گیا، یقین ہو گیا، اس صورت میں اس پہ کیا ہے وہ نمازیں قضا جو ہیں وہ جو پڑھی ہیں وہ اس پر واجب ہو گیا کہ وہ قضا دوبارہ کرے. لیکن ایک صورت میں اس کو احتمال ہے. آپ دیکھیں اوپر نیچے سچویشن اور ہے، اس سے اوپر والی لائن میں اور ہے. ایک بار یقین ہو گیا، ایک بار احتمال ہے. جب یقین ہے تو نماز قضا پڑھے گا، اور جب احتمال ہو تو نماز قضا نہیں پڑھے گا.